السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی تفسیر پچھلے ہفتے سے یقول چل رہا تھا، آیت نمبر 171 تک مکمل ہو چکی تھی۔ میرے خیال سے جب آپ تک یہ تفسیر کی پہنچے گی اس وقت رمضان ہوگا، اور اب رمضان میں روزے میں مشغول ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے جو آئے تھی، جو آخری آیت پچھلے ہفتے تفسیر ہوئی تھی، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی سنتے ہیں، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ یہ تفسیر آ چکی تھی، 171 تک مکمل ہو چکا تھا، 171۔ اب ہم لوگ اس سے آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ، پیو، اللہ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ، پیو، اللہ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ پچھلے ہفتے ایک آیت آئی تھی کہ اللہ تعالی نے جو چیزیں حلال کی، شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان نے اس کو حرام کر دیا، اور اللہ نے کہا تھا، پچھلے ہفتے یاد آئی تھی کہ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لوگوں، زمین میں جتنی بھی حلال و پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ، پیو، شیطانی راہ پر نہ چلو۔ اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان نے ان حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر دیا۔ اس سے مراد یہ ہے ہر وہ ذبیحہ جو صرف اللہ کے نام پر کیا جائے حلال ہے، اور وہ ذبیحہ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام سے کیا جائے وہ حرام ہے۔ جیسے آپ اس کی مثال ایسے لیں کہ چکن یا مرغی، مٹن، خسی اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کا حکم ہے، لیکن کسی داتا، کسی پیر بابا، کسی درگاہ پر جا کے داتا کے نام سے، پیر بابا کے نام سے ذبح کیا گیا تو وہ غیر اللہ کے نام سے ذبح ہوا اور وہ چیز حرام ہو گئی۔ اللہ نے اسے حلال کیا تھا لیکن آپ نے ذبح کس کے نام سے کیا؟ غیر اللہ کے نام سے، اور وہ چیز حرام ہو گئی۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام مت کرو، جس طرح مشرکین نے کیا، اپنے بتوں کے نام وقف کردہ جانوروں کو وہ حرام کر لیتے تھے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ، پیو، اللہ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اہل ایمان کو ان تمام پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم ہے جو اللہ نے حلال کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی تاکید ہے۔ اس سے
ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہی پاک اور طیب ہے، حرام کردہ اشیاء پاک نہیں ہے، وہ نفس کو کتنی ہی مرغوب ہو، جیسے یورپ کے نصرانیوں کو سور کا گوشت بڑا مرغوب ہے۔ دوسرا یہ کہ بتوں کے نام سے منسوب جانوروں اور اشیاء کو مشرکین اپنے اوپر جو حرام کر لیتے تھے، اس کی تفصیل سورہ انعام میں ہے۔ مشرکین کا یہ عمل غلط ہے۔ اسی طرح ایک حلال چیز حرام نہیں ہوتی، تم ان کی طرح ان کو حرام مت کرو، حرام صرف وہی ہے جس کی تفصیل اس کے بعد والی آیت میں ہے۔ یعنی تیسرا یہ کہ اگر تم صرف ایک اللہ کی عبادت گزار ہو تو ادائے شکر کا اہتمام کرو۔ جیسے اللہ نے کہا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے، پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں 4 حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے، اسے کلمہ حضر انما کے ساتھ بیان کیا گیا، جس سے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوتا کہ حرام صرف یہی 4 چیزیں ہیں، جبکہ ان کے علاوہ بھی اور بھی کئی چیزیں حرام ہیں۔ اس لیے اول تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حصر ایک خاص سباق میں آتا ہے، یعنی مشرکین کے اس فعل کے زمن میں کہ وہ حلال جانوروں کو بھی حرام قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حرام نہیں، حرام تو صرف یہ ہے، اس لیے یہ حصر اضافی و نسبتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ بھی اور بھی محرمات ہیں جو قرآن حدیث میں اور دوسرے مواضع میں مذکور ہے۔ اس سلسلے میں دوسرا جواب یہ آیت کریمہ میں حضر اس لحاظ سے کہ 4 چیزیں تمام آسمانی دینوں میں ہمیشہ سے حرام رہی، یہ 4 چیزیں تمام آسمانی دنوں میں، یعنی 4 کتابیں جو نازل ہوئی اس میں ہمیشہ سے حرام رہی۔ دوسرے حدیث میں 2 اصول جانوروں کی حلت و حرمت کے لیے بیان کیے گئے، وہ آیت کی صحیح تفسیر کے طور پر سامنے رکھنے چاہیے۔ درندوں میں ذناب وہ درندہ جو کچلیوں سے شکار کرے، پرندوں میں ذو مخلب یعنی جو پنجے سے شکار کرے، یہ حرام جانوروں کے بارے میں تفسیر بتائی جا رہی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں کہ درندہ میں ذناب جو کچلیوں سے شکار کرے اور پرندوں میں ذو مخلب جو پنجے سے شکار کرے حرام ہے۔ تیسرے جن جانوروں کی حرمت حدیث سے ثابت ہے، مثلا گدھا، کتا وغیرہ بھی حرام ہے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے۔ حدیث میں بھی قرآن کریم کی طرح دین کا ماخذ اور دین میں حجت ہے، اور دین دونوں کے ماننے سے مکمل ہوتا ہے، نہ کہ حدیث کو نظر انداز کر کے صرف قرآن سے۔ مردہ سے مراد ہر وہ حلال جانور جو بغیر ذبح کیے طبی طور پر یا کسی حادثے میں مر جائے، اس کی تفصیل سورہ مائدہ میں ملے گی۔ اور شرعی طریقے کے خلاف اسے ذبح کیا گیا اور مثلا گلا گھونٹ دیا گیا، پتھر لکڑی سے مارا گیا، ہتھوڑی سے مارا گیا، کرن بجلی دے کے مارا گیا، یا کسی مشینی طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا جس میں جھٹکے سے مارا گیا، تو اس طرح کے جانور حرام ہیں۔ حدیث میں 2 مردار جانور حلال قرار دیا گیا، ایک مچھلی دوسرا ٹڈی، یہ 2 مردار جانور حلال قرار دیا گیا حدیث میں، ایک مچھلی دوسرا ٹڈی۔ خون سے مراد یعنی ذبح کے وقت جو خون نکلتا اور بہتا ہے، گوشت کے ساتھ جو خون لگا رہ جاتا ہے وہ حلال ہے۔ یہاں بھی 2 خون حدیث کی روح سے حلال کی گئی، کلیجی اور تلی۔ خنزیر یعنی سور کا گوشت یہ بغیرتی میں بدترین جانور ہے۔ خنزیر یعنی سور کا گوشت یہ بغیرتی میں بدترین جانور ہے جو اللہ نے اسے حرام قرار دیا۔ وما اہل وہ جانور یا کوئی اور چیز جسے غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے، اس سے مراد وہ جانور ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں، جیسے مشرکین عرب لات عزا وغیرہ کے ناموں پر ذبح کرتے تھے، آگ کے نام پر جسے مجوسی کرتے تھے۔ اس میں وہ جانور بھی آتے تھے جو جاہل مسلمان فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت محبت، ان کی خوشنودی تقرب حاصل کرنے کے لیے یا ان سے ڈرتے اور امید رکھتے تھے، قبروں آستانوں پر ذبح کرتے تھے، یہ مجاورین کو بزرگوں کو نیاز کے نام پر دے آتے تھے۔ جیسے بہت سے بزرگوں قبروں پر بورڈ لگے ہوئے ہوتے، مثلا داتا صاحب کے نیاز کے لیے بکرے یہاں جمع کرائے جائیں۔ ان جانوروں کو چاہے ذبح کے وقت ہی اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، یہ حرامی ہوں گے، کیونکہ اس سے مقصود رضا الہی نہیں، رضا اہل قبور اور تعظیم بغیر اللہ یا خوف یا غیر اللہ ہے، غیر اللہ سے محفوظ اسباب طریقے سے ڈرایا گیا۔ جو شرک ہے، اس طریقے سے جانوروں کے علاوہ جو اشیاء بھی غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز چڑھاوے کی گئی ہو وہ حرام ہے، جس سے قبروں پر لے جا کر یا وہاں سے خرید کر قبر کے ارد گرد فقراء مساکینوں پر دیگ جو ہوتی ہے دیگوں اور لنگروں کی یا مٹھائی اور پیسے وغیرہ کی تقسیم
یا वहाँ संदूकची में नजर उन्यास के पैसे डालना या उस मौके पर वहाँ दूध पहुंचाना, ये सब काम हराम और नाजायज है कि कोई ऐसे बगैरुल्लाह की नजर उन्यास की सूरत में, और नजर भी नमाज रोजा वगैरह इबादत की तरह की इबादत है, और इबादत की हर किस्म सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के लिए मखसूस है। इसलिए हदीस में है कि मलऊन मन ज़बह लिगैरिल्लाह, सही जामे सगीर हदीस नंबर 124, जिसने गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह किया वो मलऊन है। तफसीर अजीजी में भी आपको इसकी तफसीर मिलेगी। अजमअल उलमा लौ अन्न मुस्लिमन ज़बह ज़बीहतन युरीदु बिज़बह तक़र्रबु इला गैरिल्लाह सादिर मुर्तदन व ज़बीहन ज़बीहत मुर्तदा। तफसीर अजीजी में मिलेगी आपको, पारा 2 तबा नंबर 1311। उलमा का इस बात पर इजमा है कि अगर किसी मुसलमान ने कोई जानवर वगैरह अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के नियत से ज़बह किया तो वह मुर्तद हो गया। ये तमाम उलमा इस पर इत्तफाक करते हैं कि अगर किसी मुसलमान ने कोई जानवर गैरुल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने के नियत से ज़बह किया तो वह मुर्तद हो जाएगा, और उसका ज़बिया एक मुर्तद का ज़बिया होगा। इसकी तफसीर आप देख सकते हैं सूरह इनाम आयत नंबर 145, सूरह नहल आयत नंबर 115 में। तो ये अल्लाह ताला ने हलाल और हराम की चीजों के बारे में तफसीर से बताई, और किस जानवरों का गोश्त हलाल कैसा हराम है ये भी बता दिया गया। आगे अल्लाह ताला कहता है कि इन्नल्लज़ीना यक्तुमून मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरून बिही समनन क़लीला उलाइका मा याकुलून फी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार व ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति व ला युज़क्कीहिम व लहुम अज़ाबुन अलीम। बेशक जो लोग अल्लाह की उतारी हुई किताब छिपाते हैं और उसे थोड़ी सी कीमत पर बेचते हैं, यकीन मानो वो पेट में आग भर रहे हैं, और क़यामत के दिन अल्लाह उनसे बात भी न करेगा न उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इन्नल्लज़ीना यक्तुमून मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरून बिही समनन क़लीला उलाइका मा याकुलून फी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार व ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति व ला युज़क्कीहिम व लहुम अज़ाबुन अलीम। बेशक जो लोग अल्लाह की उतारी हुई किताब छिपाते हैं, उसे थोड़ी थोड़ी कीमत पर बेचते हैं, यकीन मानो वो पेट में आग भर रहे हैं, क़यामत के दिन अल्लाह उनसे बात भी न करेगा न उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। उनके लिए दर्दनाक अजाब के बारे में हुक्म दिया गया। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरू ज़लालता बिल हुदा वल अज़ाब बिल मग़फ़िरति फमा अस्बरहुम अलन नार। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले और अजाब को मग़फ़िरत के बदले खरीद लिया। ये लोग आग का अजाब कितना बर्दाश्त करने वाले हैं। ज़ालिका बिअन्न अल्लाह नज़्ज़ल किताब बिल हक़्क़ व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताब लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। इन अजाबों का बाइस यही है कि अल्लाह ने सच्ची किताब उतारी और उस किताब में इख्तलाफ करने वाले यकीनन दौर के खिलाफ में है। यानी अल्लाह की ज़ात पाक है, अल्लाह की ज़ात एक है, और कुछ लोग जो अल्लाह की किताबों को, अल्लाह की बातों को थोड़ी थोड़ी कीमतों पर बेचते हैं, और यकीन अल्लाह ताला कहता है उनके बारे में कि यकीन मानो वो पेट में आग भर रहे हैं। उन कीमतों को बेचकर जो पैसे कमाई करते हैं, आपने देखे होंगे बहुत से बड़े बड़े बोर्ड मिलेंगे नजूमियों के, और वो जो मुस्तकबिल की बातें बताते हैं और हाथ देखते हैं और तावीज़ें देते हैं बहुत से लोग, ये सारी चीजें जो करते हैं। तावीज़ तिबरानी की हदीस के मुताबिक शिर्क है। जिसने तावीज़ लटकाया गोया उसने शिर्क किया, और ये चीज हमारे उम्मत मुस्लिमा में आम है। और जो लोग आयतों को बेचते हैं थोड़ी थोड़ी कीमतों पर और उनसे जो कमाई करते हैं वो अपने पेट में आग का ईंधन भर रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि अल्लाह उनसे उस दिन बात भी न करेगा, उन्हें पाक भी नहीं करेगा, बल्कि उनके लिए वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। एक हदीस में आता है इसके बारे में कि जो लोग इन पैसों की कमाई से अपने पेट भरते हैं वो अपने पेट में, अपने आंतों में आग का ईंधन भरते हैं, और क़यामत के दिन उनकी वो अतड़ियां काट करके जहन्नम में फेंक दी जाएगी। पिछले हफ्ते इसका तज़किरा आ चुका था कि जो लोग ऐसी कमाई करते हैं, जो लोग ऐसे हराम कामें करते हैं और हराम कमाई से कमाते हैं और अपने बाल बच्चों को पालते हैं, उनका भी अज़ाब अपने सर पर लेते हैं। हश्र के दिन उनके बीवी बच्चे, जिन जिन लोगों को उन्हें खिलाया उन हराम पैसों से, उनके बीवी बच्चे भी अनजान बन जाएंगे और उनका भी अज़ाब उनके सर पर जाएगा।
تو خود تو اپنا عذاب جھیلیں گے ہی، اپنے خیش و اقارب، اپنے بیوی بچوں کا بھی عذاب جھیلنے کو تیار ہو جائیں ایسے لوگ. اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے عذاب علیم رکھا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذابیں ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا. یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کتنا برداشت کرنے والے ہیں. تو اس طرح سے حرام چیزیں، غیر اللہ کے نام ذبح کرنا، نذر و نیاز کے بارے میں باتیں آئی، پیسے ڈالنا، عرس، یہ سب کام حرام اور ناجائز ہیں. اور یہ آیت قبلے کے زمن میں ہی نازل ہوئی ہے. ایک تو یہودی اپنے قبلے کو جو بیت المقدس کا مغربی حصہ ہے، اور نصارہ اپنے قبلے کو جو بیت المقدس کا مشرقی حصہ ہے برابر اہمیت دے رہے تھے، ان پر فخر کر رہے تھے. دوسری طرف مسلمانوں کا تحویل قبلہ پر چمی گویا کا، جب قبلہ تبدیل کیا گیا، جب مکہ بن گیا، تب اس پر جو ہے یہ یہود و نصارہ چمی گویا آپس میں باتا باتی کر رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی تھی بات کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگ گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید دیا. یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ نے سچی کتاب اتاری، اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ساری اچھائیاں مشرق مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ پر آمن باللہ، جو اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، والملائکۃ والکتاب والنبیین اور فرشتوں پر اور کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہوں. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، والسائلین وفی الرقاب، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، سائلوں کو، فقیروں کو دے. وأقام الصلاة وآتى الزکاة، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، تنگ دستی، دکھ، درد، لڑائی کے وقت صبر کرے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی ہے سچے لوگ اور یہی پرہیزگار لوگ. اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کی تفسیر بیان کر دی، اچھائی بتا دی. اللہ تعالیٰ نے کون اچھا ہے اور کون پرہیزگار ہے. اللہ نے صاف کہہ دیا کہ ساری اچھائی مشرق مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ساری اچھائی برائی، ساری اچھائی مشرق مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں. ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ پر، قیامت کے دنوں پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر، نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، اور جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے. اور جب وعدہ کرے، بعہدہم اذا عہدوا، جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور دکھ، درد، لڑائی کے وقت صبر کرے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے اور یہی پرہیزگار لوگ ہیں. ابھی جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ یہ آیت قبلے کے بارے میں آئی تھی. جیسا کہ بتایا کہ یہودی اپنے قبلے کو جو بیت المقدس کا مغربی حصہ ہے، اور نصارہ اپنے قبلے کو جو بیت المقدس کا مشرقی حصہ ہے بڑی اہمیت دے رہے تھے اور فخر کر رہے تھے. جب مسلمانوں کو قبلہ تحویل بدلنے کا حکم دیا گیا تو آپس میں باتیں کرنے لگے، جن سے بعض مسلمان بھی کچھ سوچنے مجبور ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینا بذات خود کوئی نیکی نہیں،
بلکہ یہ تو صرف مرکزیت اور اجتماعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے. اصل نیکی تو ان عقائد پہ ایمان رکھنا ہے جو اللہ نے بیان فرمایا، اور ان اعمال و اخلاق کو اپنانا جس کی اس نے تاکید فرمائی، اور ان کے اور پھر آگے عقائد و اعمال کا بیان بھی اللہ نے فرمایا کہ کیسے لوگ اچھے ہیں. کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ حقیقتاً من آمن ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، حقیقتاً اچھا شخص وہ ہے جو اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر، نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو. والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کو، والسائل وفی الرقاب، اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں سائلوں کو دے، اور غلاموں کو آزاد کرے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا، جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے. تنگدستی، دکھ درد، لڑائی کے وقت صبر کرے. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، تنگدستی، دکھ درد، لڑائی کے وقت صبر کرے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی سچے لوگ اور یہی پرہیزگار لوگ. اللہ تعالیٰ ان کی پوری اوصاف، پوری صفت بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہی لوگ اچھے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگاروں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ کہ اسے اپنی ذات صفات میں یکتا، تمام عیوب سے پاک، منظرہ قرآن و حدیث میں بیان کردہ تمام صفات باری کو بغیر کسی تحریف، تعویل یا تعطیل کی یا تکیف کا تسلیم کیا جائے. آخرت کے روز جزا ہونے، حشر نشر، جنت دوزخ پر یقین رکھا جائے. الکتاب سے مراد تمام آسمانی کتابوں کی صداقت پر ایمان ہے، اور فرشتوں کے وجود پر اور تمام پیغمبروں پر ایمان رکھا جائے. ان ایمانات کے ساتھ ان کو اعمال کو اپنایا جائے جس کی تفصیل اس آیت میں دی گئی. علی حبہ، یعنی مال کی محبت رکھنے کے باوجود مال خرچ کرے. ان ایمانات کے ساتھ ان اعمال کو اپنایا جائے، یعنی مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے. باسا، اسے تنگدستی، شدت فقر، والضراء، اسے نقصان بیماری، اور الباس سے مراد اس کی شدت سے مراد ہے. ان تینوں حالتوں میں بھی صبر کرنا. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ، یہی سچے لوگ اور یہی پرہیزگار لوگ ہیں. یعنی کہ ان میں صبر کرنا یہ احکامات الہیہ سے مراد ہے، اور اس پر عمل کرنا نہایت کٹھن ہوتا ہے، لیکن ان حالتوں میں خاص طور پر جو لوگ اپنا لیے وہی لوگ کیا ہے؟ وہی لوگ پرہیزگار ہیں اور یہی لوگ سچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا قرآن میں ان کے بارے میں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا. کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اور آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ ویت ادا کرنی چاہیے. ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے، اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا. زمانہ جاہلیت میں کوئی نظم، کوئی قانون نہیں تھا. زمانہ جاہلیت میں مکہ میں لوگ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے. ایک معیوب، بیٹیاں پیدا ہونا ایک معیوب سمجھتے تھے، شرم کا باعث سمجھتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. تو زمانے میں کوئی قانون، کوئی نظام نہیں تھا، اس لیے اور زور آور ہمیشہ کمزور قبیلوں پر جس طرح چاہتے ظلم کرتے. ایک ظلم کی شکل یہ تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کے بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو، بلکہ بسا اوقات پورے قبیلے کو تہس نہس کر دینے کی کوشش کرتے، اور عورت کے بدلے مرد کو اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے. اللہ تعالیٰ نے اس فرق امتیاز کو ختم کرتے فرمایا جو قاتل ہوا قصاص، یعنی بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے. قاتل آزاد ہے تو بدلے میں وہی آزاد غلام، وہی آزاد.
غلام ہے تو بدلے میں وہی غلام، اور عورت ہے تو بدلے میں وہی عورت قتل کی جائے گی، نہ کہ غلام کی جگہ آزاد اور عورت کی جگہ مرد، یا ایک مرد کے بدلے میں متعدد مرد۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد اگر عورت کو قتل کر دے تو قصاص میں کوئی عورت قتل کی جائے گی، یا عورت مرد کو قتل کر دے تو کسی مرد کو قتل کیا جائے گا، بلکہ یہ الفاظ شان نزول کے اعتبار سے ہے، جس سے یہ واضح ہو جاتا قصاص میں قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، طاقتور ہو یا کمزور۔ المسلمون تتکافن دماؤہم، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2751، 2751، تمام مسلمانوں کے خون مرد عورت برابر ہیں۔ اس آیت کا وہی مفہوم ہے جو قرآن کریم کی دوسری آیت میں النفس بالنفس، سورہ مائدہ میں آیت نمبر 45۔ احناف نے اس سے استدلال کرنے کہا کہ مسلمانوں کو کافر قصاص میں قتل کیا جائے، بلکہ جمہور علماء میں اس کا قائل نہیں، بلکہ حدیث میں وضاحت ہے الا یقتل مسلم بکافر، صحیح بخاری حدیث نمبر 6915، 6915، مسلمان کافروں کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ فتح تقدیر تفصیل کے دیکھیں اب سورہ مائدہ آیت نمبر 45۔ یعنی یہ اس زمانے کا قانون تھا جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح کر دیا کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، اور جو لوگ ایسا کرے گا فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ اور تخفیف رحمت، یعنی قصاص، معافی یا دے، تین صورتیں ہیں۔ جب کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کی تین صورتیں اللہ نے بیان فرمائی، قصاص، معافی یا دیت، یہ تین صورتیں۔ قصاص مطلب ہوتا ہے خون کا بدلہ خون، معافی مطلب معاف کر دیا، اور دیت کا مطلب کوئی اس کی رقم لے لے، اس کی جگہ پہ کوئی فدیہ کوئی رقم لے لے۔ یہ تین چیزیں اللہ نے واضح بیان کری، اللہ کی طرف سے خاص تم پر ہوئی، ورنہ اس سے قبل اہل توریت کے لوگ قصاص یا معافی نہیں تھی، دیت نہیں تھی، اور اہل انجیل عیسائیوں میں صرف معافی تھی، قصاص دیت نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پہ تین چیزیں نازل کی، قصاص، معافی اور دیت، جبکہ اس سے قبل توریت ماننے والوں پر قصاص یا معافی تھی، دیت نہیں تھی، اور انجیل عیسائی ان کے یہاں صرف معافی ہی تھی، قصاص اور دیت نہیں تھا۔ لیکن آپ کے یہاں تینوں چیزیں، اللہ نے امت محمدیہ پہ تینوں چیزیں نازل کی، قصاص، معافی اور دیت۔ قبول دیت یا اخذ دیت کے بعد بھی قتل کر دیتے تو یہ سرکشی زیادتی، یعنی کوئی آدمی کسی سے اس کا بدلہ لے لیا، اس کے باوجود بدلہ لینے کے باوجود بھی قتل کر دیا تو یہ سرکشی اور زیادتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا، جس کی سزا اسے دنیا و آخرت میں بھگتنی ہوگی، کیونکہ ایسا کرنے والا ایسا کر کے اب وہ خود ظالم بن گیا، اس لیے ظالم کی سزا کا وہ مستحق ہو گیا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، عقل مندو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باس تم رکو گے، یعنی ناحق قتل کرنے سے رکو گے۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، تم پر فرض کر دیا گیا جو تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا تو اپنے ماں باپ قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، یہ فرض کر دیا گیا۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تم پر فرض کر دیا گیا جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر حق اور ثابت ہے، حقا علی المتقین، پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم، اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، واقعی اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، واقعی اللہ سننے والا جاننے والا ہے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کے جانب داری یا گناہ کی وصیت کر ڈرے پس وہ ان پس میں اصلاح کرا دے تو اس میں گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم،
ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کے جانبداری یا گناہ کے وصیت کر دینے سے ڈرے پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ وصیت کرنے کا یہ حکم اور قصاص دو چیزیں چل رہی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں دی، قصاص، معافی، دیت۔ اور جب قاتل کو یہ خوف ہوگا کہ میں بھی قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا تو پھر اسے کسی کو قتل کرنے کی جرات نہیں ہوگی، اور جس معاشرے میں یہ قانون قصاص نافذ ہو جاتا ہے وہاں یہ خوف معاشرے کو قتل خون ریزی سے محفوظ رکھتا ہے۔ جس معاشرے میں یہ قانون قصاص نافذ ہو جاتا ہے وہاں یہ خوف معاشرے کو قتل خون ریزی سے محفوظ رکھتا ہے، جس سے معاشرے میں نہایت امن اور سکون رہتا ہے۔ اس کا مشاہدہ آج بھی بہت سے معاشرے میں کیا جا سکتا ہے جہاں اسلامی حدود کے نفاذ کی برکات ہے الحمدللہ موجود ہیں۔ اور وصیت کرنے کا یہ حکم آیت موارث کے نزول سے پہلے دیا گیا تھا، اب یہ منسوخ ہے۔ یہ آیت وصیت کرنے کا یہ حکم آیت موارث کے نزول سے پہلے دیا گیا، اب یہ منسوخ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ للوارث، جامع ترمذی حدیث نمبر 2120 2120، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2713 2713، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، ورثہ کے حصے مقرر کر دیے ہیں، پس اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ صحیح بخاری کے ایک باب کو عنوان ہے الا وصیۃ للوارث، قبل حدیث 2747 2747۔ البتہ اب ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہو یا رائے خیر میں خرچ کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ حد ثلث یعنی ایک تہائی مال ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6733 6733 6733، یہ بالکل واضح کر دی گئی وصیت کا حکم کہ اب ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہو یا راہ خیر میں خرچ کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ کیا مقدار؟ ثلث، ایک تہائی مال ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6733 6733۔ اور ابھی جیسا کہ جنفا فمن خاف من موص جنفا او اسما فاصلح بینہم فلا اسم علیہ ان اللہ غفور رحیم، پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جنفا مائل ہونا کا مطلب ہے غلطی یا بھول سے کسی ایسے رشتہ دار کی طرف زیادہ مائل ہو کر دوسروں کی حق تلفی کرے، اور اسما سے مراد ہے جان بوجھ کر ایسا کرے، اس سے مراد گناہ کی وصیت ہے جس کا بدلنا اس پہ عمل نہ کرنا ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وصیت میں عدل و انصاف کا اہتمام ضروری ہے، ورنہ دنیا سے جاتے جاتے بھی ظلم کا ارتکاب اس کی آخری نجات کے حوالے سے سخت خطرناک ہے۔ دل جو ہوتا ہے اس میں کسی کے بارے میں کچھ زیادہ محبت، کسی کے بارے میں کچھ زیادہ دوری پیدا ہوتی ہے، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن وصیت کے معاملے میں حکم آیا کہ وصیت میں عدل و انصاف کا اہتمام ضروری ہے۔ اگر نہیں کیا گیا تو دنیا سے جاتے جاتے اس نے ظلم کا ارتکاب کیا اور آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی، اور یہ سخت خطرناک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخرى وعلى الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں کی میں گنتی کو پورا کرے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں، پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہے اگر تم اہل علم ہو۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو سیام روزے سے اس کے شرعی معنی ہے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے، صرف اللہ کی عبادت نیت سے اس کی رضا کے لیے رکے رہنا،
یہ عبادت چونکہ نفس کی طہارت تزکیہ کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ تقوی کا حصول ہو جائے، اور تقوی انسان کے اخلاق اور کردار کو سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر کہہ دیا اس کے بارے میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ نے کہہ دیا 183 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی انسان کے اخلاق کردار کے سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اور گنجائش بھی دی گئی، کون لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، کہ بیمار اور مسافر کو رخصت دی گئی، وہ بیماری یا سفر کی وجہ سے رمضان المبارک میں جتنے روزے نہ رکھ سکے وہ بعد میں رکھ کر گنتی پوری کر لے، بعد میں رکھ کر فعدۃ من ایام اخر، بعد میں گنتی رکھ کے پورا کر لے وہ جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں۔ اور کہا ہے کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں، پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزہ رکھنا ہی ہے اگر تم اہل علم ہو۔ یطیقونہ کا ترجمہ نہایت مشقت سے روزہ رکھ سکیں۔ کہا گیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، امام بخاری حدیث نمبر 4505، حدیث نمبر 4505 4505 پسند، یعنی جو شخص زیادہ بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے شفا یابی کی امید نہ ہو روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرے وہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دے دے۔ لیکن جمہور مفسرین اس کا ترجمہ طاقت رکھتے، یعنی جس کا مطلب ہے ابتدائی اسلام میں طاقت رکھنے والوں کو بھی رخصت دے دی گئی تھی، اگر وہ روزہ نہ رکھے تو اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دے دیا کریں، لیکن ابھی ایسا نہیں۔ لیکن بعد میں فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ کے ذریعے سے اسے منسوخ کر دیا گیا، یعنی ہر صاحب طاقت کے لیے روزہ فرض کر دیا گیا، تاہم زیادہ بوڑھے دائمی مریض کے لیے اب بھی یہی حکم ہے کہ وہ فدیہ دے، اور حمل والی عورت اور مرضعہ دودھ پلانے والی عورت مشقت محسوس کرے تو مریض کے حکم میں ہوں گی، یعنی وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں روزے کی قضا کریں۔ جامع ترمذی تحت حدیث نمبر 715 اور جو خوشی سے ایک مسکین کے بجائے 2 یا 3 مسکینوں کو کھانا کھلا دے اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے ہے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہے اگر تم اہل علم ہو، اگر تم با علم ہو۔ اور اللہ نے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا اور جس میں ہدایت کی اور حق باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں، اور وہ چاہتا ہے تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کا شکر کرو۔ تو جو خوشی میں ایک مسکین کے بجائے 2 یا 3 مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ رمضان میں نزول قرآن کا مطلب یہ نہیں کہ مکمل قرآن کسی ایک رمضان میں نازل کیا گیا، بلکہ یہ ہے کہ رمضان کے شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا گیا اور وہاں بیت العزہ میں رکھا گیا، اور وہاں سے حسب حالات 23 سالوں تک قرآن اترتا رہا ابن کثیر کے مطابق۔ اس لیے یہ کہنا کہ قرآن رمضان میں یا لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ میں اتارا یہ صحیح نہیں، یہ سب صحیح ہے کیونکہ لوح محفوظ ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ قرآن رمضان میں یا لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ میں اترا یہ سب صحیح ہے کیونکہ لوح محفوظ سے تو رمضان میں ہی اترا ہے، اور لیلۃ القدر لیلۃ المبارکہ یہ ایک ہی رات ہے، یعنی قدر کی رات جو رمضان میں ہی آتی ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی
رمضان ہی میں نزول قرآن کا آغاز ہوا اور پہلی وحی جو غار حرا میں آئی وہ رمضان میں آئی. بہر صورت قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں حضرت جبرائیل سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے. جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے رمضان میں جبرائیل کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا. رمضان کی 3 راتوں 23, 25, 27 میں آپ نے صحابہ کو باجماعت قیام بھی کروایا جس کو اب تراویح کہا جاتا ہے. صحیح سنن ترمذی حدیث نمبر 806 سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1100 یہ تراویح 8 رکعت وتر 11 رکعت جس کی صراحت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری موجود ہے. ملاحظہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 1147 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تراویح کیا خاص متعین رکعت نہیں ہے. تو رمضان المبارک کا احکام مسائل کے درمیان دعا کا مسئلہ بیان کر کے یہ واضح کر دیا گیا کہ رمضان میں دعا کی بھی فضیلت ہے. اللہ نے کہا اس آیت میں آگے اس کی آیت ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَأَنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَأَنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں میں بہت قریب ہوں. ہر پکارنے والوں کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں. اے وسیلے مانگنے والے دھیان سے اس آیت کو رکھ لو. جو لوگ وسیلے سے مانگتے ہیں وہ بھی اس آیت کو پڑھ لیں اچھی طرح سے. اللہ نے قرآن میں واضح کہہ دیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَأَنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کیا کہیں کہ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. آپ کہہ دیں میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں. کہاں کہا وسیلے کے ساتھ مانگو. اور آگے کہا اللہ نے کہ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. اس سے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں مجھ پر ایمان نہ کریں یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے. یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے. صاف کہہ دیا اللہ نے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اس سے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں یہی ان کی بھلائی کے باعث ہے. روزے کی رات میں أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا. روزے کی راتوں میں هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. وہ تمہارا لباس ہے تم ان کے لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ کو علم ہے اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا. اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے. کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ کی لکھی ہوئی چیزوں کو تلاش کرنے کی اجازت ہے. تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے. پھر رات تک روزے کو پورا کرو
اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو. عاکفون فی المساجد، مسجدوں میں اعتکاف میں ہو. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں. یہ واضح کر دیا گیا قرآن میں رمضان کے بارے میں بھی. رمضان المبارک کے احکام مسائل کے درمیان دعا کا مسئلہ بیان کر کے واضح کر دیا گیا کہ رمضان میں دعا کی بڑی فضیلت ہے، جس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. اللہ نے کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَأَنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں، مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے. کہیں نے کہا کہ وسیلے کے ساتھ مانگو، اللہ نے صاف کہا کہ مجھ سے مانگو، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں. تو رمضان میں دعا کی بڑی فضیلت ہے، اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. خصوصاً افطاری کے وقت کو قبولیت دعا کا خاص وقت بتلایا گیا. مسند احمد 445 جامع ترمذی حدیث نمبر 3598 3598. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1753 1753. یعنی افطاری کے وقت کو قبولیت دعا کا خاص وقت بتلایا گیا ہے. تاہم قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان آداب و شرائط کو ملحوظ رکھا جائے جو قرآن و حدیث میں بیان ہے، جس میں دو یہاں بیان کیے گئے. ایک اللہ تعالیٰ پر صحیح معنوں میں ایمان، دوسرا اس کی اطاعت فرما برداری. اس طرح حدیث میں حرام خوراک سے بچنے، خشوع و خضوع کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی. اسلام کے شروعات میں ایک حکم یہ تھا کہ روزے افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا اس سے پہلے سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت تھی. سونے کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد ان میں سے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تھا. ظاہر بات یہ پابندی سخت تھی، اس پر عمل مشکل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں یہ دونوں پابندیاں اٹھا لی اور افطار سے لے کر صبح صادق تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت اللہ نے دے دی. رفث سے مراد بیوی سے ہم بستری کرنا. خیط الابیض سے صبح صادق اور خیط الاسود سیاہ دھاگا سے مراد رات ہے. مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حالت جنابت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ فجر تک اللہ تعالیٰ نے مذکورہ امور کی اجازت دے دی اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. یعنی رات ہوتے ہی غروب شمس کے فوراً بعد روزہ افطار کر لو، تاخیر مت کرو، جیسے کہ حدیث میں بھی ہے کہ روزہ جلد افطار کرنے کی تاکید فضیلت آئی ہے. دوسرا یہ کہ وصال مت کرو. وصال کا مطلب یہ ایک روزہ افطار کیے بغیر دوسرا روزہ رکھ لینا. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. صحیح بخاری حدیث نمبر 1965 1965. اور اعتکاف کی حالت میں ابھی اللہ نے کہا کہ عاکفون فی المساجد ولا تباشروہن وانتم عاکفون، عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف میں ہو. اعتکاف کی حالت میں بیوی سے مباشرت، بوس و کنار کی اجازت نہیں، البتہ ملاقات اور بات چیت جائز ہے. عاکفون فی المساجد اس بات کی دلیل ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت. کچھ عورتیں اپنے گھروں میں بھی اعتکاف کرتی ہیں، یہ اللہ نے قرآن میں واضح کہہ دیا کہ ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد، کہیں نے لکھا فی البیت. اس لیے یہ ظاہر ہو گیا کہ اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت. ازواج مطہرات نے بھی مسجد میں اعتکاف کیا، اس لیے عورتوں کو اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھنا صحیح نہیں. البتہ مسجد میں ان کے لیے ہر چیز کا مردوں سے الگ انتظام کرنا ضروری ہے تاکہ مردوں سے کسی طرح کا اختلاط نہ ہو. جب تک مسجد میں معقول محفوظ مردوں سے بالکل الگ انتظام نہ ہو، عورتوں کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے، اور عورتوں کو بھی اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک نفلی عبادت ہے، جب تک پوری طرح تحفظ نہ ہو اس نفلی عبادت سے گریز کرنا بہتر ہے. فقہ کا یہ اصول ہے. اور مسالے کے حصول کے مقابلے میں مفاسد سے بچنا اور اس کو ٹالنا مقدم ہے. تو یہ اعتکاف کے بارے میں آیا. اور ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، بلکہ حالانکہ تم جانتے ہو. اور ایک دوسرے کا مال
نہ حق نہ کھایا کرو. نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو ساری چیزیں. یعنی ایسے شخص کے بارے میں جس کے پاس کسی کا حق ہے لیکن حق والے کے پاس ثبوت نہ ہو، اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر وہ عدالت یا حکیم مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، اس طرح دوسروں کا حق قذف کر لے، یہ ظلم ہے اور حرام ہے. عدالت کا فیصلہ ظلم اور حرام کو جائز اور حلال نہیں کر سکتا. یہ ظالم عند اللہ مجرم ہوگا. یہ ظالم عند اللہ مجرم ہوگا. آج یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے سامنے، ثبوت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جبکہ اللہ نے وعدے کر دیا کہ یہ ظالم عند اللہ مجرم ہوگا. ماہ رمضان کا مہینہ آپ کے سامنے ہے. جب یہ آپ کے پاس آڈیو آئے گی تو رمضان کا مہینہ ہوگا. اللہ سے ہم بھی دعا گو ہیں، آپ بھی دعا گو ہیں. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کی وسعت، رمضان کی رحمت، رمضان کی برکت نصیب فرمائے. اللہ تعالی تمام عالم میں امن و سکون پیدا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے والا بندہ بنائے. اللہ تعالی ہمیں دوسروں پر ظلم کرنے سے بچا کے رکھے، محفوظ رکھے. اللہ تعالی شیطانی وسوسوں سے، شیطانی وہم سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمیں ناحق تلفی کرنے سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا انسان بنائے. اللہ تعالی ہمیں انسانیت کا علم بردار بنائے. اللہ تعالی ہمیں انسان کی خدمت کرنے والا بندہ بنائے. اللہ ہمارے اخلاق کو بلند کرے. اللہ تعالی ہمیں رمضان کی رحمتیں عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالی اس رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے والا بندہ بنائے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت پیدا فرمائے. اللہ تعالی مقلب القلوب یا مقلب القلوب ہمارے قلوب میں دین پیدا فرما دے، پہ چلنا آسان فرما دے، دین آسان فرما دے، دین کی سمجھ عطا فرما دے، دین پہ عمل کرنا آسان فرما دے. اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو، ہمارے انداز کو بلند فرمائے. اللہ تعالی ہمارے زبان میں، انداز میں، لہجے میں مٹھاس عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں جھوٹ، چغل خوری، غیبت، زنا، حرام کاری، حرام دانے، حرام رزق سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہمیں حق اور حلال چیزیں کھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں حق پر قائم رکھے. اللہ تعالی جب تک دنیا میں زندگی دے حق کے ساتھ، ایمان کے ساتھ دنیا میں ثابت قدم رکھے، اور جب اللہ تعالی اپنے پاس بلائے تو جب راضی ہو جائے تب اپنے پاس بلائے، حق کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اپنے پاس بلائے. اللہ تعالی ہمیں قبر کے مرحلے ہمارے لیے آسان فرمائے. اللہ ہمیں قبر میں بھی ثابت قدم رکھے. اللہ تعالی قبر کی تاریکیوں سے، قبر کے ہولناکی سے، قبر کے آگ سے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہمیں جہنم کے ہولناکی سے، جہنم کے آگ سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہمارے لیے حساب آسان فرمائے. اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اني اعوذ بك من الهور بعد الكور، اللهم اني اعوذ بك من الهور بعد الكور، اللهم اني اعوذ بك من الهور بعد الكور. اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اخلصني من النار، اللهم اخلصني من النار، اللهم اخلصني من النار. اللهم اني اسالك الجنه، اللهم اني اسالك الجنه، اللهم اني اسالك الجنه. امين ثم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.